سامعین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دینی بھائی عبداللطیف سندھی، میں آپ کو آج پھر ایک گروپ میں لیے چلتا ہوں جہاں رفع دین پر بات ہوئی ہے۔ اہل حدیث کی طرف سے ہمارے قابل احترام عبدالصبور شیخ صاحب اور دیوبند کی طرف سے ہیں امیر حمزہ۔ میں آپ بھائیوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے فوراً ہی آپ کو اس گروپ میں لیے چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی عبدالصبور بھائی، موضوع رفع دین طے کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اپنا دعویٰ پیش کر دیں اپنے عمل کے مطابق، تاکہ ہم بھی اپنا دعویٰ پیش کریں اپنے عمل کے مطابق۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام گروپ کے بھائی خیر و عافیت سے ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے سب بھائیوں کو کہ دن بھر سے بات چل رہی تھی مسئلہ رفع الدین کے حوالے سے، کہ مسئلہ رفع الدین پر جو ہے وہ بات ہوگی، تو احناف دیوبندی بھائیوں کے نزدیک جو ہے یہ ترک اور منسوخ ہے رفع الدین۔ جیسے میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنا دعویٰ جو ہے نا وہ پیش کریں، تو بسم اللہ کر کے اپنا دعویٰ پیش کریں۔ صبور بھائی، آپ جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں، مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، آپ احناف کا دعویٰ پیش نہ کریں، ٹھیک ہے۔ احناف کا دعویٰ انشاءاللہ پیش ہو جائے گا۔ جب آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے پھر انشاءاللہ احناف کا جواب دعویٰ پیش ہو جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں پہلے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر حمزہ بھائی کیا حال ہیں؟ خیر و عافیت سے۔ امیر حمزہ بھائی، رفع الدین کے حوالے سے یا تو آپ انکار کریں کہ آپ رفع الدین کے انکاری ہیں، تو پھر ہم اپنا دعویٰ مکمل پیش کرتے ہیں کہ ہم ان مقامات پر رفع الدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا تو آپ انکار کر دیں، انکار کی صورت میں یہ ہوگا اگر آپ کے علماء کی کتابیں پھر میں پیش کروں گا تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے علماء سچے ہیں یا پھر آپ سچے ہیں، پھر یہ دونوں باتیں دیکھی جائیں گی اس ٹائم۔ لیکن اگر آپ اقراری ہیں اور دونوں ہی مسالک اقراری ہیں، دیوبند حضرات بھی اہل الحدیث بھی، ٹھیک ہے، اقراری ہیں، تو اب اقراری ہیں تو اب نسخ کے قائل آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اب اس کے نسخ پر دلیل پڑھیں۔ دلیل نہیں پڑھتے تو سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ دعویٰ پیش کیجئے گا، آیا رفع الدین رسول اللہ نے منسوخ قرار دیا ہے، یعنی رسول اللہ نے منسوخ قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منسوخ قرار دیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منسوخ قرار دیا ہے، وہ کون سی نماز ہے جس نماز میں رفع الدین منسوخ ہوئی؟ آیا ظہر تھی، یعنی کوئی سی بھی نماز تھی، فجر تھی، ظہر تھی، عصر تھی، مغرب تھی، عشاء تھی، عیدین کی نماز تھی، جمعہ تھا یا کوئی اور نماز تھی، تو یہ آپ نے ابھی دعویٰ اپنا پیش کرنا ہے کہ آیا عبدالصبور صاحب یہ دیکھیں یہ وہ نماز تھی اور اللہ کی قرآن کی یہ آیت ہے، رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، اور ساتھ امام ابو حنیفہ کا قول بھی ہے، کیونکہ ہم تو مقلد ہیں نا، آپ نے یہ ذکر کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بات بہت اچھی ہوگی۔ اور جب آپ دعویٰ کر دیں گے تو جواب دعویٰ میں ہم رفع الدین کے حوالے سے بتا دیں گے کہ ہمارے نزدیک رفع الدین کیا ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ذکر کر دیں گے۔ لیکن پہلے آپ لوگوں کا دعویٰ، کیونکہ آپ مدعی ہیں اس میں، رفع الدین کے تو دونوں ہی قائل ہیں لیکن نسخ کے صرف آپ لوگ قائل ہیں، احناف حضرات۔ تو جب احناف آپ نسخ کے قائل ہیں تو آیا اب مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے، تو دلیل آپ کے ذمہ ہے اور دعویٰ اب آپ کا ہے، کیونکہ دلیل جو ہے نا وہ آپ کے ذمہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بولا کہ بھائی دعویٰ ہم پیش کریں کیونکہ ہم قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی عبدالصبور بھائی، ہمیشگی کی ہمیشہ کرنے کے تو آپ قائل ہیں کہ نبی نے ہمیشہ کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین ہمیشہ کیا، وفات تک کیا، ٹھیک ہے، اور کبھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، مطلب ترک کبھی نہیں کیا، ہمیشہ کیا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو آپ انشاءاللہ اس پہ دلیل پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ کون سی ایسی حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع دین کیا، یہ ذکر آیا کہ ہمیشہ نبی نے رفع دین کیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی پہلے آپ ہمیشگی کی دلیل دے دیں، پھر نسخ کی ہم دلیل دے دیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ یا تو اپنا پہلے دعویٰ پیش کر دیں آپ کہ آپ کہاں کہاں رفع دین کرتے ہیں، رفع دین آپ کے نزدیک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کریں، جزاک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان دلیل بالکل میں پیش کروں گا، لیکن میری دلیل پہلی فرصت میں ثابت ہو جائے گی جب آپ نسخ ثابت نہیں کر سکیں گے. جیسے میں نے دوپہر میں بھی ایک آپ کے بھائی سے میری گفتگو چل رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک ہمیشہ پڑھتے تھے. اگر کسی دیوبندی بھائی سے ہم یہ سوال پوچھیں تو دیوبندی بھائی کیا جواب دیں گے؟ تو ہم یہی پوچھیں گے نا کہ بھائی اس کا نسخ پہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو جب نسخ پہ کوئی دلیل نہیں ہے اس دعا کی، یعنی منسوخ نہیں ہوئی، تو اس کی ہمیشگی تواتر کے ساتھ ثابت ہو گئی. اب آپ سے کوئی پوچھ لے کہ ہمیشہ کی دلیل دو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ رکوع کرتے تھے، تو آپ بولیں گے کہ بھائی اللہ کے رسول نے ہمیشہ رکوع کیا، تواتر کے ساتھ ثابت ہے. ٹھیک ہے، جب اس کا نسخ آئے گا تو ہم بولیں گے ہاں بھائی ہو سکتا ہے آپ نے ترک کر دیا ہو، سجدے کی یہ دعا ترک کر دی ہو. تو جو چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہو تو اس کا نسخ نہ ملے تو وہ چیز ہمیشہ ہو جاتی ہے. اگر اس اصول پر جو آپ نے اصول بتایا نا، اگر اس اصول پہ چلیں گے تو یہ تو پھر بہت ساری باتوں پر یعنی ضرب لگ جائے گی اس حوالے سے نا. تو آپ اپنی بات پہ ذرا غور و فکر کریں. میں انشاءاللہ تعالی دلائل کے ساتھ کتابیں لے کر بیٹھا ہوں. میں نے سارے دلائل ذکر کرنا ہے، لیکن میرا یہاں پہ مطالبہ آپ پورا نہیں کر رہے، آپ ڈائریکٹ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو حضرت میرا مطالبہ یہ ہے، آیا رفع الیدین ترک ہے، منسوخ ہے، نسخ ہے، تو نسخ کی آپ سن ہجری بتا دیں، وہ کون سی نماز تھی وہ نماز بتا دیں، تاکہ ہمارے علم میں بھی یہ بات آ جائے، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ بھائی کون سی نماز تھی، کون سا مہینہ تھا. آیا رسول اللہ نے منسوخ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منسوخ قرار دیا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. لیکن آپ اس طرف اس بات کو ٹچ ہی نہیں کر رہے. تو میرے بھائی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس طرف آ جائیں، آپ ان باتوں کا جواب دیں جو میں نے ذکر کی ہیں. جی عبد الصبور بھائی، میں نے آپ کی خیر پوری وائس تو نہیں سنی، کیونکہ آپ کے بھائی نے طے کیا ہے کہ اصول یہ ہے کہ 1 منٹ کی وائس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، جتنی میں نے سنی میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. میرے بھائی سیدھی بات یہ کہ موضوع رفع دین ہے. آپ اپنے عمل کے مطابق دعویٰ پیش کریں گے، ٹھیک ہے، اور رفع دین آپ کے نزدیک کیا ہے. پھر بھائی میرے بھائی جبھی تو پتہ پڑے گا کہ آپ کے عمل کے مطابق ہے وہ دلیل یا نہیں. یہ جبھی تو پتہ پڑے گا جب آپ دعویٰ پیش کریں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی، تو انشاءاللہ آپ دعویٰ پیش کریں، پھر انشاءاللہ میں جواب دعویٰ پیش کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ آپ کے عمل کے مطابق اگر آپ دلائل دیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی. اگر ہم ہمارے عمل کے مطابق دلائل دیں گے تو یہ بھی اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے میرے بھائی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں. 2 منٹ کی وائس، اس سے بہتر یہ آپ دعویٰ پیش کر دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی، ابھی میں نے آپ کو یہ بات ذکر کی ہے کہ مجھے جواب دعویٰ کرنا ہے، تو جواب دعویٰ کے اندر جو ہے وہ میں ساری چیزیں ذکر کر دوں گا. ابھی آپ صرف یہ جو میں نے شرائط آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ کے اپنے دعویٰ کے، کہ آیا قرآن میں لکھا ہے رفع الیدین منسوخ ہے، اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے، یا امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، تو یہ آپ کو نا ذکر کرنا ہے، یہ بات ذکر کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو اگر آپ ذکر نہ کر سکیں، اور انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے بفضل اللہ تعالی، یہ میں نے کہا نا کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو یہ آپ نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن امید ہے کہ آپ یہ نماز بھی بتا دیں ہمیں وہ کون سی نماز تھی اس میں رفع الیدین ترک یا منسوخ ہے. تو انشاءاللہ میں اپنا دعویٰ جو ہے بالکل جواب دعویٰ میں ہی پیش کر دوں گا. لیکن آپ سب سے پہلے ذکر کر دیں یہ بات نا کہ اپنا دعویٰ ذکر کریں، اپنا دعویٰ ذکر کریں. میں پھر کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الصبور بھائی، میں نے بھی جیسا پچھلی اپنی وائسز میں کہتا جا رہا ہوں میں کہ دعویٰ آپ پیش کریں، جواب دعویٰ مجھے پیش کرنے دیں. ٹھیک ہے بس، ٹھیک ہے بھائی، اور اس کی دلیل دیں، وہ حدیث پڑھیں یا قرآن سے ثابت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین ہمیشہ کیا. ٹھیک ہے، یا صحابہ سے ثابت کریں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ خود کے قول سے ثابت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین ہمیشہ کیا. کیونکہ بھائی اختلاف تو یہی ہے نا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیشہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو آپ ہمیشہ کی دلیل دیں گے، ہم ہمیشہ نہ کرنے کی دلیل دیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی، تو بسم اللہ کریں، ہمت کریں. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی تمام گروپ کے بھائیوں کو یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں گا کہ دیوبندی حضرات جو ہے نا یہ بھاگنے کے صرف ہیلے بہانے ہوتے ہیں اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ بھائی بھی دیکھیں ذکر کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں حضرت نماز بتا دیں نماز بتا دیں کون سی نماز تھی. یعنی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی اور بالکل سورج کی روشنی کی طرح کہ دیوبندی بھائیوں کو وہ نماز نہیں پتہ. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ دیوبندی بھائیوں کو وہ سن ہجری بھی نہیں پتا جس میں رفع الیدین منسوخ ہے. دیکھیں میں نے 3-4 وائسز میں یہی بات پوچھی ہے کہ آیا وہ نماز بتا دیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کا فرمان بتا دیں کہ آیا رسول اللہ نے کہا رفع الیدین منسوخ ہے. حضرت نے وہ بھی نہیں بتائی. چلیں یہ تو دلائل میں بعد میں ذکر ہوتی نا. میں نے تو بھی صرف نماز کا پوچھا تھا کہ آیا وہ نماز اور سن ہجری لیکن نہ نماز کا بتا سکے نہ سن ہجری کا بتا سکے. تو پتہ چلا کہ یہ دونوں ان کو نہیں. جی وعلیکم السلام. عبدالصبور بھائی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ آئے تو آپ مناظرہ کرنے تھے لیکن مناظرے کے اصول آپ کو معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے پہلے یا تو آپ مناظرے کے اصول سیکھ کر آئیں. ٹھیک ہے میرے بھائی اور یا آپ پھر بول دیں کہ بھائی سوال جواب ہی کرنے پھر انشاءاللہ دلائل آ جائیں گے. ٹھیک ہے کیونکہ آپ تو صرف سیدھا سیدھا سوال کر رہے ہیں مجھ سے دعویٰ ابھی تک آپ نے پیش نہیں کیا. تو بھائی میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی دعویٰ آپ سے پیش ہو رہا نہیں ہے اور آپ بھی پھر بھاگنے کے راستے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی انشاءاللہ وہ سن ہجری بھی آئے گا. ٹھیک ہے وہ نماز بھی آئے گی. ایک بار اپنے عمل کے مطابق دعویٰ تو پیش کر دیں میرے بھائی. ٹھیک ہے ایک بار اپنے عمل کے مطابق دعویٰ تو پیش کر دیں. ٹھیک ہے بھائی چلیں پھر بسم اللہ کریں. انشاءاللہ اگلی وائس میں آپ دعویٰ پیش کریں گے جس مقصد سے بلایا گیا ہے مناظرے کے مقصد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان آپ مجھے بول رہے ہیں مجھے اصول نہیں پتا آپ کو خود اصول نہیں پتا اور آپ نے میں نے نہیں سمجھتا کہ فن مناظرہ آپ نے پڑھا ہوگا یا اصول پڑھے ہوں گے. میں بولتا ہوں آپ کو ہوا بھی نہیں لگی ہے فن مناظرہ کی اور اصول مناظرہ کی. ورنہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب کوئی کسی مابین کسی فریق کا اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے پر تو جس فریق کا جو اختلاف ہوتا ہے یعنی جو بات ہمارے درمیان مسلم ہے ہمارے درمیان رفع الیدین کرنا مسلم ہے کہ یہ بالکل ہم دونوں کے درمیان ہے کہ رسول اللہ نے کیا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ترک ہو گیا یا منسوخ ہو گیا تو میں کہہ رہا ہوں حضرت وہ منسوخ کا ذرا مجھے بتا تو دیں. وہ نماز بتا دیں. آپ نے کہا وہ بھی آ جائے گی پتہ نہیں وہ کب آئے گی. وہ رافضیوں کی وہ مہدی والی غار میں تو کہیں نہیں جا کے چھپ گئی کہ جو وہاں سے آئے گی جو نہ غار ہے اور نہ وہ دلیل ہے. تو حضرت ہمت کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں ابھی تو میں نے دعویٰ جب آپ دعویٰ کریں گے تو میں جواب دعویٰ کروں گا نا. پھر میں جواب دعویٰ کروں گا پھر آپ کے دلائل کا بھی جواب دوں گا اپنے دلائل بھی پیش کروں گا. ایسا نہیں کہ میں اپنے دلائل ذکر نہیں کروں گا. جب آپ دعویٰ تو کریں لیکن آپ دعویٰ نہیں کر رہے ادھر ادھر کی آپ باتیں کر رہے ہیں صرف. تو آپ نے اگر اصول مناظرہ پڑھا ہو تو آپ کو یہ بات پتا ہوگی. تو ذرا بسم اللہ کریں وہ نماز بتا دیں. وہ آیا قرآن میں امام ابو حنیفہ نے یا کس نے رسول اللہ نے صحابہ نے کس نے رفع الیدین کو منسوخ کہا ہے قولن و عملن یعنی صحابہ نے قولن کہا ہے یعنی ان کا قول ہے یا ان کا عمل بھی ہے. تو یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں رسول اللہ نے قول سے کہا ہے یا عمل سے. اور پھر آپ مطالبہ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک بات ذکر کروں گا کہ حضرت پہلی رفع الیدین تو آپ بھی کرتے ہیں آیا اس پہ دعویٰ آپ کا نہیں بنتا. یہاں تو آپ ڈبل مدعی ہو گئے. پہلے تو آپ ترک کے مدعی دوسرا تو پہلی رفع الیدین تو آپ بھی کرتے ہیں. تو آیا وہ کیا ہے آپ کے نزدیک. جی عبدالصبور بھائی انشاءاللہ وہ تو جب دعویٰ پیش کریں گے جب بھی پتا پڑے گا. ٹھیک ہے اور وہ تو نظر آ رہا ہے کہ آپ دعوت دینے میں اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں اور جواب دعویٰ بھی نہیں سننا چاہ رہے. ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی رفع الیدین کیا نبی نے یہ تو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. اختلاف کہاں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمیشہ کیا وفات تک کیا اور کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے ترک کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ نہیں کیا نبی نے رفع الیدین ہمیشہ نہیں کیا ترک بھی کیا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی تو آپ اپنے گریبان میں جا کے میرے بھائی ہمارا دعویٰ آپ فوراً پیش نہ کریں اپنا دعویٰ پیش کریں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ دعویٰ پیش کریں. دلائل ہم بھی دیں گے میرے بھائی. دلائل ہم بھی دیں گے انشاءاللہ آپ کے دلائل کا جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے بھائی اور میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے عمل کے مطابق قرآن حدیث سے کہیں سے آپ اپنا عمل ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تو
تو بسم اللہ کریں, دعویٰ پیش کریں, ٹائم ضائع نہ کریں. میرے پاس بھی مختصر ٹائم ہے 11 بجے تک کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ تمام بھائی سن رہے ہیں کہ حضرت جی اب تک وہ نہ نماز بتا سکے, نہ وہ سن ہجری بتا سکے, اور نہ ہی دعویٰ کر سکے. اور سب بھائیوں نے دیکھ لیا, اور یعنی سب بھائیوں نے سن لیا اور دیکھ لیا کہ اب تک انہوں نے کوئی ایسی نہ دعویٰ کیا, دلیل تو بہت دور کیا تھا, دعویٰ نہیں کر سکے اب تک. اور میں نے جن باتیں ان سے جو پوچھی تھی شرائط کے مطابق, وہ بھی انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور میں یہاں پہ کہوں گا, حضرت کو موضوع کا نام بھی صحیح لینا نہیں آتا. کہتے ہیں رفع یدین. یہ رفع یدین کیا ہوتا ہے؟ رفع یدین ہوتا ہے, یا آپ نے رفع یدین کیا ہوتا ہے؟ تو لفظوں کا بھی تھوڑا دیکھیں آپ میرے خیال سے آپ پڑھے لکھے ہی میرے کو نہیں لگ رہے ہیں, یعنی اس حوالے سے کہ آپ پہلی بار کسی گفتگو کر رہے ہیں میرے خیال سے. تو حضرت میں آپ کو یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آئیں, اپنا دعویٰ پیش کریں, دعویٰ پیش کریں. پہلی رفع الیدین آپ بھی کرتے ہیں, دعویٰ پیش کریں اپنا, ترقی آپ قائل ہیں. وعلیکم السلام صبور بھائی. سب ساتھی سن رہے ہیں, یہ مجھے بھی معلوم ہے, آپ کی بھی وائس سب ساتھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بھی دعویٰ ابھی تک پیش نہیں ہوا. ٹھیک ہے بھائی. اور مناظرے سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سوال جواب میں ہی جان چھوٹ جائے میری. ٹھیک ہے میرے بھائی, انشاءاللہ جان نہیں چھوٹے گی ایسے آپ کی. آپ اپنا دعویٰ تو پیش کریں. میرے کو تو حیرت ہو رہی ہے, آپ ابھی تک اپنا دعویٰ نہیں پیش کر پا رہے. ٹھیک ہے, تو بھائی مناظرے کے لیے مجھے بلایا تھا کہ بھائی عبد الصبور بھائی ہیں, رفع دین پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی, دعویٰ پیش کر دیں آپ اپنا. ٹھیک ہے, تو بھائی انشاءاللہ جب آپ دعویٰ پیش کریں گے, جواب دعویٰ پیش ہوگا, انشاءاللہ آپ کی پوری تسلی سے انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور اب آپ جب دعویٰ نہیں پیش کر پا رہے تو آپ ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ پکڑیں گے آپ, کیونکہ اہل حدیثوں سے میری بات ہو چکی ہے, وہ ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تو انشاءاللہ ہمت کریں بھائی, حوصلہ کریں, دعویٰ پیش کریں. ٹھیک ہے صحیح, جزاک اللہ خیر. میرے بھائی صبور بھائی, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترک کے قائل ہیں. میرے بھائی الحمدللہ ہم تو ترک کے قائل ہیں, لیکن آپ لگتا ہے اپنا ہی موقع بول رہے ہیں. آپ بھی تو ہمیشہ کے قائل ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین ہمیشہ کیا اور وفات تک کیا, اور ترک کہیں سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ ذرا اپنا موقف دھیان میں رکھیے گا. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ دعویٰ پیش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بھائی گروپ کے بات سن رہے ہیں کہ دعویٰ ان کے ذمہ تھا, لیکن اب تک دعویٰ نہیں کر سکے. میں نے تو کچھ ضمناً ان سے جو یہ دعویٰ ہمیشہ کرتے ہیں, تو اس دعوے کے تحت میں نے کچھ باتیں پوچھی تھی, جس کا جواب دینے سے یہ قاصر نہ نماز بتا سکے, نہ سن ہجری بتا سکے, نہ قولاً و عملاً صحابہ اللہ کے رسول کی بات نہیں بتا سکے. تو میں اس مسئلے پر مدعی نہیں ہوں, لیکن پھر بھی میں کیونکہ میں اس بندے کو, یہ جو ابھی امیر حمزہ بھائی ہیں, ان کو میں رائے فرار اختیار نہیں کرنے دوں گا. انشاءاللہ تعالی میں ان کی کتاب سے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں. اور میں اس وقت مدعی نہیں ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, لیکن کیونکہ میں رائے فرار ان کو اختیار کرنے نہیں دوں گا, اس لیے اپنا دعویٰ آپ کے مولوی کی کتاب سے. ٹھیک ہے, یہ علامہ سندھی جو مشہور حنفی علماء میں سے گزرے ہیں, علامہ سندھی جو نسائی کا حاشیہ لکھا ہے, نسائی کے حاشیے میں وہ فرماتے ہیں, مالک ابن حویرث و وائل ابن حجر ممن سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمرہ فروایتهما الرفع عند الرکوع ورفع منه دلیل علی بقائه وبطلان دعوى نسخه. یعنی وہ کہتے ہیں وبطلان دعوى نسخه کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اور وائل ابن حجر ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی عمر کے آخری حصہ میں نماز پڑھی, اور ان دونوں کی روایت میں رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے ہیں کا یعنی رفع الیدین کا تذکرہ ہے, جو رفع دین کے باقی رہنے اور اس کے منسوخ اور ترک کے دعوے کو باطل کرنے کی دلیل ہے. یہ آپ کے علامہ سندھی فرما رہے ہیں, اور میرا یہ دعویٰ آپ کی اپنی کتاب سے میں نے ثابت کر دیا. یہ تو میں نے جواب دعویٰ میں پڑھنا تھا, لیکن آپ کیونکہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ وقت اس لیے زیادہ لگا کیونکہ یہ میں نے عربی عبارت پڑھنی تھی اور اس کا ترجمہ بیان کرنا تھا. باقی اسکین میں لگا دیتا ہوں. تو حضرت اب جواب.
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये कि जो असूल रखा था कि वॉइस 1 मिनट की होगी आपके साथी की तरफ से, तो आप अपने असूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैंने आपकी वॉइस नहीं सुनी अभी तक, ठीक है भाई, मैंने आपकी वॉइस नहीं सुनी। तो मेरे भाई बुलाया मुझे आपने ग्रुप में, ठीक है, और ग्रुप भी माशाल्लाह से आपका ही है, ठीक है, दावत भी आपने दी है, तो दावा मेरे भाई आप पेश करेंगे ना। तो सब साथी देख रहे हैं कि भाई दावा भाई ने पेश नहीं किया, ठीक है, और सवाल जवाब कर रहे हैं। तो मेरा भी इनसे सवाल है कि भाई ये बोल देंगे मुझसे मुनाजरा नहीं होगा, ठीक है, मैं सवाल जवाब ही करूंगा सिर्फ, तो इंशाल्लाह फिर हम तैयार हैं, जवाब देंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई, जवाब देंगे इंशाल्लाह। और बार बार एक बात बोल रहे हैं कि भाई आप कहते हैं तर्क है, आप कहते हैं तर्क है, उस पर दलील दें, आखिरी नमाज कौन सी थी, ये वो। तो मेरे भाई हम तो तर्क कहते हैं, लेकिन आप भी तो कहते हैं कि हमेशा किया, नबी ने हमेशा किया, वफात तक किया और कभी नहीं छोड़ा, ठीक है मेरे भाई। तो इंशाल्लाह फिर आप भी अपने मौक़िफ़ के मुताबिक दलील देंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपना दावा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, आपकी मैंने पकड़ कर ली है, अब आप इधर उधर की बातें ना करें, मेरी बात का जवाब दें। ये हमारी गुफ्तगू चल रही है और आप हमने अपना दावा, क्योंकि मेरा तो दावा था ही नहीं, मैंने कहा था मैं तो मुद्दा आले हूँ, मुद्दई आप है, मुद्दा आले हूँ, लेकिन आप मुद्दई बने नहीं तो मजबूरन मैंने आपको भागने तो देना नहीं था, मैंने आपकी पकड़ की हुई थी। तो इस हवाले से मैंने हाशिया सिंधी से यह आपको हवाला नहीं जिक्र किया कि अल्लामा सिंधी जो आपके बड़े हैं वो क्या इरशाद फरमा रहे हैं, जरा इसको पढ़ें और गौर से पढ़ें, जरा देखें वो क्या इरशाद फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरी बात जिक्र कर रहे हैं अल्लामा सिंधी अपनी किताब में, जो मेरी बात है कि रफुल यदैन के बाकी रहने और इसके मंसूख होने के दावे को बातिल करने की दलील है। अगर ये आप पढ़ते दावा तो मैं ये पढ़ता, लेकिन मैंने पहले इसलिए पढ़ दिया क्योंकि आप तो पढ़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपने फरार इख्तियार कर लिया था। तो हजरत अभी भी कह रहा हूँ दोबारा दावा पेश करो, ये मैंने जो तुम्हारा दावा था ये घर से मैंने बातिल साबित कर दिया, ये आपके घर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जरा थोड़ा सा आप अपने आलिम के इस दावे को रद्द करें। मेरी बात आपके मैंने आलिम से अल्लामा सिंधी से जो आशिया नसाई का आशिया है उससे मैंने साबित कर दिया। अब आप अपना जवाब दावा पेश करें। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल सबूर भाई, बेहतर यह है कि आप अपना दावा पेश करें, ठीक है भाई, बेहतर ये आप अपना दावा पेश करें अपने अमल के मुताबिक। हमारा दावा तो हम पेश कर देंगे ना, पहले आप अपना तो दावा पेश करें, आपसे तो दावा ही पेश नहीं हो रहा अभी तक, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि मुद्दे आप मुद्दा आले, मैं हूं, मैं मुद्दई हूं, आप मुद्दा आले। तो मेरे भाई ये तो तय आपने किया नहीं था मेरे साथ बैठ के, ठीक है, मेरे साथ बैठ के तो ये तय किया नहीं, ग्रुप में तो आप लोगों ने मुझे बुलाया, तो दावा भी आप ही पेश करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई थोड़ी जुर्रत करें, आप तो मेरे ख्याल से अभी से घबरा गए, फिर आप बोलेंगे यार ये क्या बोल रहे हो। भाई आप घबरा रहे हो, घबराओ नहीं मेरे भाई, ये मैंने अपना दावा ही पेश किया है, ये मैंने अपना दावा ही पेश किया और आपके घर से पेश किया है। अल्लामा सिंधी आपके बहुत बड़े आलिम है, अगर नहीं पता तो अपने उलमा से जरा पूछें कि अल्लामा सिंधी का आपके यहाँ क्या मुकाम मर्तबा है, वरना तो इनकार करते हैं अपने इस बुजुर्ग का। पहले इस बुजुर्ग का आप इनकार करें, बोले ये हवाला जो आपने दिया ये गलत है, इस तरह है नहीं, मैंने स्कैन से लगाया, स्कैन के अंदर आप देखें, इबारत को पढ़ें, अगर नहीं पढ़ना आता तो मैं आपको पढ़ के दोबारा सुना देता हूँ कि अल्लामा सिंधी ने ये बात जिक्र की है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्र के आखिरी हिस्से में ये नमाज़ें आपने पढ़ी थी, जिनमें मालिक इब्न हुवैरिस और वाइल इब्न हुजर इन साहबा में से जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी हिस्से में नमाज पढ़ी थी, इन दोनों की रिवायत में रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त रफुल यदैन का तस्किरा है, जो रफ़ यदैन के बाकी रहने हैं और इसके मंसूख होने के दावे को बातिल करने की दलील है। तो मैंने अगर आप अगर दावा भी करते तो आपका दावा तो मैंने आपके घर से ही बातिल कर दिया। अब आप जवाब दावा करें बिस्मिल्लाह कर। माशाल्लाह अब्दुल सबूर भाई को भी दावे में भी हमारे अकाबरीन का सहारा लेना पड़ रहा है। चलें मेरे भाई, रफ़ा दैन आप रुकू जाते, रुकू से सर उठा के तीसरी रकत के आगाज में रफ़ा दैन करते हैं, ठीक है, आपने दलील दी है, ठीक है भाई। रुकू जाते, रुकू से सर उठा के तीसरी रकत के आगाज में रफ़ा दैन करते हैं, सजदों में नहीं करते, दूसरी रकत के आगाज में नहीं करते, चौथी रकत के आगाज में नहीं करते, ठीक है भाई, ये आपका अमल है, ठीक है। और आप कहते हैं कि भाई नबी ने हमेशा रफ़ा दैन किया, ठीक है, वफात तक किया और तर्क कहीं से साबित नहीं,
ٹھیک ہے میرے بھائی, دعویٰ آپ ایسا پیش کریں, انشاءاللہ پھر دلیل دیجیے گا نا علامہ سندھی صاحب کی اور سنن نسائی سے, پھر دلیل دیجیے گا. پہلے آپ اپنا دعویٰ تو پیش کریں. ٹھیک ہے بھائی, آپ اپنے منہ سے اپنا دعویٰ تو پیش کریں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نے میرے بارے میں کہا کہ دعویٰ بھی پیش کیا, تو جبکہ میں دعویٰ پیش کرنے کا یہاں پہ نہیں تھا, میں مدعی نہیں تھا, لیکن میں نے بھائی کی پکڑ کی ہوئی تھی, ان کو بھاگنے نہیں دینا تھا, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں. پھر کہا تم نے ہمارے عالم کی کتاب سے پیش کیا. حضرت آپ کو یہی نہیں پتا کہ الزام الخصم بما ہوا قائلہ, کہ خصم کو اس کے گھر کا الزام دینا یہ تو اصول مناظرہ میں سے. میں نے آپ کو دعوے کے اندر ہی اصول مناظرہ کی یعنی بالکل عین مطابق جو ہے وہ حوالہ پیش کیا ہے. اب علامہ سندھی سچے یا آپ سچے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ ان مقامات پر بفضل اللہ, یہ تو آپ کے لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ان مقامات پر رفع الیدین ثابت ہے. اب نسک کی دلیل میں کہہ رہا ہوں, نہ نسک پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں نہ دلیل دے رہے ہیں, تو آپ بتائیں آپ کیا کریں؟ نہ آپ نسک پہ دعویٰ کرتے ہیں نہ دلیل دیتے ہیں. تو میں نے آپ کے اکابر کا حوالہ پیش کیا, تو آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں, آپ کے اکابر کی تو حیثیت ہے نا, تو اس لیے میں نے ان کا حوالہ پیش کیا. اب ان کا تو اس کا علامہ سندھی کا جواب دیجئے. وعلیکم السلام. او میرے بھائی صبور بھائی, اصول مناظرہ تو پہلے دعویٰ تو پیش کرو, پھر ہی دلیل آئے گی نا. آپ سے تو دعویٰ ہی پیش نہیں ہو رہا ابھی تک. ٹھیک ہے, آپ سے تو پہلے ابھی تک دعویٰ ہی پیش نہیں ہوا ہے. آپ ہمیشہ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ کیا, تو بھائی ہمیشہ کی دلیل دیں نا, ہمیشہ کی دلیل دیں. الحمدللہ ہمیشہ کی دلیل آپ سے آئے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, تو آپ پہلے دعویٰ تو پیش کریں. اور مجھے مدعی کہہ رہے ہیں میرے بھائی آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا, وفات تک کیا, اور ترک نہیں ہے. تو مدعی آپ ہوئے نا میرے بھائی, مدعی آپ ہوئے تو مدعا علیہ میں ہوا, تو دعویٰ آپ پیش کریں پہلے. ٹھیک ہے میرے بھائی, جلدی سے دعویٰ پیش کریں, جواب دعویٰ. ٹائم ضائع کر رہے ہیں لوگوں کا بھی, اپنا بھی, میرا بھی. دعویٰ پیش کریں انشاءاللہ, پھر دلیل دیجیے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اگلا حوالہ جو ہے میرے دعوے پر امام بخاری علیہ رحمہ کا ہے. امام بخاری علیہ رحمۃ الرحمان جو ہے وہ اپنے معناز جو ان کا رسالہ ہے رفع الیدین کے حوالے سے, وہ اس میں فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے یہ ترک رفع الیدین جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ طرف رفع الیدین کا علم نہ تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے, کہ رفع الیدین نہیں کیا انہوں نے, ایسا ثابت نہیں. امام بخاری کا یہ دعویٰ ہے. اب میں کہتا ہوں حنفی بھائی, یہ دعویٰ تو آپ کے گھر سے بھی ثابت کر دیا, اور آپ کے اور ہمارے درمیان جو مصلی میں امام بخاری علیہ رحمہ ان سے بھی ثابت کر دیا, لیکن اب تک آپ نے اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا. چلیں دعویٰ پیش نہیں کیا تو چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اب اپنا جواب دعویٰ تو پیش کر دیں. اب جواب دعویٰ تو آپ میں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ جواب دعویٰ پیش کر دیں گے, آپ جواب دعویٰ ہی پیش نہیں کر رہے. میرے بھائی صبور بھائی, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بھائی, کچھ تو شرم کر لو. آپ سے ابھی تک دعویٰ پیش نہیں ہو رہا ہے اپنا. ٹھیک ہے میرے بھائی, اپنا دعویٰ پیش کریں, انشاءاللہ جز رفع الیدین کا بھی جواب مل جائے گا, اور علامہ سندھی صاحب کو بھی جواب مل جائے گا. آپ اپنا دعویٰ تو پیش کر دیں ابھی تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی آپ کی جو یہ حرکتیں اینڈ میں آپ لوگ یہی کرتے ہیں, جب آپ سے کچھ بن نہیں پڑتا کہ شرم کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. تو اب میں کیونکہ میں بڑے اخلاق کے دائرے میں ہوں, انشاءاللہ اخلاق ہی کے دائرے میں, کیونکہ ہمارا یہ حرکت نہیں کرتے, ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ کسی کی یعنی اس طرح کی باتیں کریں اس کے بارے میں کہ اس کو بولیں کہ شرم کرو. شرم آپ کو کرنی چاہیے. علامہ سندھی کا میں نے حوالہ پڑھا, آپ نے جواب دیا. آپ کو میرے خیال سے عربی پڑھنا نہیں آتی, آپ نے نسائی کی عبارت بھی نہیں پڑھی. آپ کو چاہیے تھا حضرت یہ دیکھیں, آپ نے نسائی کا حوالہ دیا نا, اس میں یہ لکھا ہے. جب آپ کے مان رہے, نہ آپ اس کو قبول کر رہے ہیں نہ انکار کر رہے ہیں. میں نے اپنے دعوے کے اوپر, جبکہ میں نے کہا تھا میرا دعویٰ ہے نہیں, لیکن میں نے اپنے دعوے پر یہ بات پیش کی تھی, تو آپ نے کہا کہ نہیں, تو میں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا کہ یہ نسخ نہیں ہے. نسخ کے حوالے سے بات چل رہی, تو میرا نسخ کا انکار آپ کے گھر سے پیش کر دیا, اپنا دعویٰ ثابت کر دیا. اب آپ نے نسخ پر جواب دعویٰ کرنا ہے, تو بسم اللہ کر کے میں کہوں گا یار شرم کرو, اتنی دیر ہو گئی, اب تک جو ہے نا آپ نے جو ہے جواب دعویٰ پیش نہیں کیا, تو جواب دعویٰ پیش کرو اس کے نسخ پر کہ آیا یہ منسوخ کب ہوا, رسول اللہ نے کہا منسوخ ہے, صحابہ نے کہا منسوخ ہے, یا امام ابو حنیفہ نے کہا منسوخ ہے قولاً یا عملاً.
تو کون سی سن ہجری میں منسوخ ہوا, وہ کون سی نماز تھی, تو یہ آپ نے اب تک بتایا نہیں. پھر مجھ سے سوال کرتے ہو حضرت میں نے تو آپ کے گھر سے الزام الخصم بما ہوا قائلہ کے ساتھ میں نے, لیکن جب آپ سے جواب نہیں بن پڑا تو آپ نے کہا اب یہ کرو کہ مجھے کہتے ہو کہ شرم کرو. شرم آپ کو کرنی چاہیے, آپ کے اتنے بڑے علامہ کا حوالہ دے رہا ہوں پھر بھی آپ کو تسلیم نہیں ہے. صبور بھائی, آپ کہتے ہیں کہ بھائی نسخ کہیں سے ثابت نہیں ہے اور آپ نے اس پہ دلیل دی, ٹھیک ہے. پہلی بات تو آپ نے اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا, ٹھیک ہے, یہ آپ کا دعویٰ نہیں, موضوع رفع دین ہے, ٹھیک ہے. آپ پہلے اپنے عمل کے مطابق دعویٰ پیش کریں, آپ سے وہ پیش ہو نہیں رہا, ٹھیک ہے. پھر ایسے تو میں بھی کہہ دوں کہ بھائی ہمیشہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں, نبی نے ہمیشہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, ہمیشہ نبی نے نہیں کیا, اور میں صحیح بخاری کی حدیث لگا دوں تو میرے دعوے کے مطابق بھی ایسے تو دلیل بن جائے صحیح بخاری سے. تو میرے بھائی اصول سے چلیں, تھوڑا اصول سے چلیں, آپ اپنے عمل کے مطابق دعویٰ پیش کریں, ٹھیک ہے. میں اپنے عمل کے مطابق جواب دعویٰ پیش کرتا ہوں, پھر دلائل آئیں گے نا میرے بھائی, دلائل تو پھر آئیں گے, ٹھیک ہے بھائی. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی, ٹھیک ہے, کہ بھائی دعویٰ کیسے پیش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بسم اللہ کریں, 11 بھی بجنے والے ہیں اور آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. دعویٰ پیش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سارے بھائی گروپ کے دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں کہ حضرت اپنے ہی عالم کا انکار کر گئے. میں نے ان کو اصول کے تحت یہ بات ثابت کر دی, جبکہ میں نے ان کو بار بار کہا کہ میں مدعی نہیں ہوں, میں مدعی نہیں ہوں, میں مدعا علیہ ہوں, دعویٰ کرو دعویٰ کرو دعویٰ کرو, لیکن حضرت میں جرات ہی نہیں ہے دعویٰ کرنے کی. پھر مجھ سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں دعوے کا, جبکہ میں نے دعویٰ بھی پیش کر دیا لیکن میں مدعی نہیں تھا. تو نماز کے افتتاح کے وقت جو ہے وہ رفع الیدین یعنی کہ جو کیا جاتا ہے, میں نے اس کے والے سے بھی ان سے پوچھا تھا جس کا جواب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ادھر ادھر کی باتیں کی اور بھاگ گئے, تو انشاءاللہ یہ بھاگیں گے, جواب نہیں دیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں اور بڑے ادب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ بھائی اپنے مسلک کی ذلت نہ کروائیں, دعویٰ پیش کریں, دعویٰ پیش کریں. دعویٰ تو میں نے پیش کر ہی دیا, تو اب آپ جواب دعویٰ پیش کر دیں. جبکہ آپ مجھے تو آپ دعویٰ پیش کرتے ہیں, میں جواب دعویٰ پیش کرتا, لیکن آپ نے رائے فرار اختیار کیا. تو نماز کے افتتاح کے وقت, رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا سنت متواترہ ہے. یہ ہمارا اہل الحدیث کا موقف ہے, ٹھیک ہے. اور تقریباً تمام کتب میں نا یہ بات موجود ہے, تمام تقریباً احادیث کی جتنے بھی کتب ہیں ان میں یہ بات موجود ہے. اور صحیح بخاری و مسلم میں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ واذا افتتح الصلاۃ واذا کبر لرکوع واذا رفع راسه من الرکوع ورفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد وقال لا يفعل ذلك في السجود. یہ بخاری مسلم میں جو مشہور ہے. تو یہ میں نے دعویٰ کر بھی دیا, اس پہ دلیل بھی پڑھ دی کہ عبداللہ ابن عمر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ عمل بتا رہے ہیں, آپ کی زندگی میں نہیں, وفات کے بعد یہ عمل بتا رہے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر, یہ عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے, اور سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہتے, تو اور سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے. تو یہ جو حدیث ہے یہ کئی حدیث کی کتابوں میں ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہر محدث نے تقریباً یہ اپنی کتابوں میں ذکر کی حدیث. تو دعویٰ اور دلیل دونوں میں, جبکہ دعویٰ بھی میں نے نسخ کا ان کے گھر سے اور دلیل بھی ان کے گھر سے میں نے پیش کر دی علامہ سندھی کی, لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے. دیکھو عبد الصبور بھائی, اتنی بڑی بڑی وائس ڈال رہے ہو, فائدہ نہیں ہے, میں نہیں سنوں گا اتنی بڑی بڑی وائس, ٹھیک ہے. تو کب سے اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہو, اپنا دعویٰ پیش نہیں کر رہا اپنے عمل کے مطابق. اپنا دعویٰ تو پیش کر دو میرے بھائی, لوگ انتظار کر رہے ہیں. اپنا دعویٰ پیش کرو, کہاں کرتے ہو کہاں نہیں کرتے, اب دعویٰ پیش کرو, اس پہ دلیل دو, ٹھیک ہے, پھر جواب دعویٰ پیش ہوگا. تو دعویٰ تو پیش کر دو اپنا. حضرت آپ جب وائس سنیں گے نہیں, جب آپ نے اوپر بھی یہ میرے پاس جملہ کہا, چلیں اگر مغالطن یا غلطی سے ہم سے یعنی کیونکہ میں نے وقت نہیں دیکھا تو زیادہ ہو گئی, تو آپ سن لیجئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ سنیں گے نہیں, جب آپ میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ جواب کہاں سے دیں گے. آپ نے اوپر بھی یہ حرکت کی, آپ نے میری وائس نہیں سنی. تو حضرت ایسے گفتگو نہیں ہوتی. اور میں پھر دیوبندی بھائیوں کو کہوں گا کہ کسی بندے کو لاؤ جس کو علم سے کچھ واقفیت ہو. حضرت آپ کو تو کوئی واقفیت ہی نہیں لگ رہی ہے.
آپ نہ دعویٰ کرتے ہیں نہ جواب دعویٰ کرتے ہیں. جب میں دعویٰ کرتا ہوں تو کہتے ہیں کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا. تو آپ کیا عالم برزخ میں جی رہے ہیں, عالم دنیا میں جی رہے ہیں حضرت؟ تو میں پھر کہوں گا اب جواب دعویٰ کرو. میں نے دعویٰ کر دیا کہ نسخ ثابت نہیں ہے, اس کا نسخ ثابت نہیں ہے. علامہ سندھی کی حاشیہ سندھی سے میں نے حاشیہ جو سندھی ہے نسائی کا, اس سے میں نے یہ آپ کو پڑھ کے سنایا, لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آتا ہوں نا میں اس پہ ہمیشگی پہ بھی انشاءاللہ آتا ہوں. میرے پاس دلائل بھرے پڑے بھی فضل اللہ. ابھی تو اور دلائل ذکر کریں. ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے جی ہوتا ہے کیا. حضرت غلطی تو خیر ایک بار ہوتی ہے, بار بار نہیں ہوتی. تو خیر میں سن لیتا ہوں. باقی دوسری بات یہ کہ آپ نے بولا کہ بھائی میں نے دعویٰ پیش کر دیا ہے کہ نسخ ثابت نہیں, ٹھیک ہے, اور دلیل بھی دے دی. موضوع رفع دین اپنے عمل کے مطابق دعویٰ پیش کریں. اپنا عمل کیا ہے نماز کا تمہارا, ٹھیک ہے, نماز میں آپ کا عمل کیا ہے اس عمل کے مطابق دعویٰ پیش کریں نا. ایسے تو میں بھی کہہ دوں کہ بھائی ہمیشگی ثابت نہیں, ٹھیک ہے, جز رفع الدین سے میں بھی حدیث دے دوں, ٹھیک ہے بھائی. میں بھی ایسے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ہمیشگی ثابت نہیں ہے, لیکن یہ میرا جوابی دعویٰ نہیں ہوگا نا پھر بھائی. تو آپ اپنا پروپر ایک دعویٰ پیش کریں جو دعویٰ پیش کرنے کا اصول ہے, ٹھیک ہے. پھر میرا جواب دعویٰ آئے گا, پھر گفتگو دلائل آئیں گے, ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہ اصول ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اب اصول کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں بار بار کہ بھائی دعویٰ بھی یہ پیش کر رہے ہیں جو آپ کے عمل کے مطابق بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ذرا اپنے عمل کے مطابق دعویٰ پیش کریں. بڑا نام سنتے تھے پہلو میں دل کا, چیرا تو ایک قطرہ خوبی نہ نکلا. تو امیر حمزہ جی آپ کی والی مثال ہے. تو بڑا بول رہے تھے کہ مناظر آ رہا ہے, مناظر آ رہا ہے, مناظر آ رہا ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ کیا مناظر ہیں اور کیسے مناظر ہیں آپ. تو حضرت میں پھر کہوں گا کسی اور کو لے آتے. تو یہ آپ کی علمی جو ہے حالت ہے. علامہ سندھی کی دیکھ لیں سارے بھائی گروپ میں, کیونکہ یہ عوام کے لیے ہوتے ہیں مناظر ہے نا. تو دیکھ لیں ہم نے نسخ کا جو دعویٰ تھا, جو ان کا ایک باطل دعویٰ تھا جو انہوں نے کرنا تھا, ہم نے اس کا رد جو ہے ان کے گھر سے ہی پیش کر دیا, جن سے ان کا باطل بھی یعنی جس سے ان کا دعویٰ بھی باطل ثابت ہو گیا, بالکل باطل ثابت ہو گیا. اور دیکھیں ہم نے رفع الدین پہ دعویٰ کر دیا جبکہ ہمارا دعویٰ تھا نہیں, کیونکہ رفع الدین کے یہ بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں, اب یہ ترک کے قائل ہیں. تو جب ترک ثابت نہیں ہوگا ہمیش کی تو پھر ویسے ہی ثابت ہو جاتی ہے, کامن بات ہے, انسان سمجھ سکتا ہے. لیکن دیوبندی بھائی چونکہ عقل سے پیدل ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. پھر کہا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کی اگر جز رفع الدین سے میں حدیث پڑھ دوں تو حضرت میں نے دعویٰ پیش کیا, امام بخاری دعویٰ کر رہے ہیں. امام بخاری کی اپنی عبارت ہے, وہ ذرا آنکھیں کھول کے پڑھیں, آپ نے شاید پڑھا نہیں ہے. امام بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں, میں دوبارہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. امام بخاری علیہ رحمہ یہ جز رفع الدین میں فرماتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے بڑے علماء تھے, ان میں سے کسی کے پاس بھی کئی علماء کا ذکر کیا, کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر الحمیدی, علی بن عبداللہ بن جعفر المدینی اور یحییٰ بن معین, احمد بن حنبل, اسحاق بن راہوے ہیں. یہ اپنے زمانے کے بڑے علماء تھے. ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی ترک رفع الدین کا علم نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کہ اس نے رفع الدین نہیں کیا. تو یہ نسخ کا جو آپ دعویٰ کرنے والے تھے وہ تو آپ نے کرنا نہیں تھا کیونکہ بھاگنا تھا آپ نے. تو وہ میں نے اس کا رد جو ہے امام بخاری سے ثابت کر دیا. امام بخاری کے اپنے الفاظ ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں, آپ امام بخاری کو بھی کہہ دینا کیونکہ آپ لوگ تو امام بخاری کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے, لیکن میرا موضوع نہیں ہے, میں ایک بات ذکر کر رہا ہوں. امام بخاری نے یہ بات لکھی ہے تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے حوالے کو تو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا, نہ علامہ سندھی کے اور نہ اس دعویٰ تو ابھی تک ہم نے پیش کیا نہیں میرے بھائی, دعویٰ تو آپ پیش کریں گے. تو پہلے دعویٰ تو پیش کر دیں میرے بھائی, لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں اسی بات کا کہ دعویٰ پیش کریں. آدھی وائس تو آپ نے ایسی ضائع کر دی اپنی, تو جلدی سے دعویٰ پیش کریں اپنے عمل کے مطابق, پھر انشاءاللہ اس پہ جواب دعویٰ آئے گا, پھر دلائل آئیں گے. یہ اصول ہوتا ہے میرے بھائی. آپ کو مجھے پتا نہیں کہ کہاں سے پڑھا ہے آپ نے کہ آپ کو اصول ہی نہیں پتا پڑ رہے اس کے, ٹھیک ہے. تو جلدی سے دعویٰ پیش کریں. پہلے علامہ سندھی صاحب کا کہتے ہیں, بولتے ہیں آپ کا دعویٰ ہے, پھر کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے, آپ جواب دعویٰ پیش کریں. اس وجہ میں کہہ رہے ہیں آپ نے دعویٰ پیش کر دیا اور ہم نے جواب دعویٰ پیش کر دیا. میرے بھائی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی, خود کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. عوام کو تو کیا آئے گی. تو پہلے اپنا دعویٰ پیش کریں جو آپ کا عمل ہے, رکو جاتے رکو سے سر اٹھا کے تیسری رکعت کے آغاز میں, ٹھیک ہے, اور سجدوں میں نہ کرنا, دوسری رکعت کے آغاز میں نہ کرنا, چوتھی رکعت کے آغاز میں نہ کرنا, جو آپ کا عمل ہے اور ہمیشہ کی کہ نبی نے ہمیشہ کیا, وفات تک کیا, ٹھیک ہے, اور ترک ثابت نہیں, یہ آپ دعویٰ دیں گے. پھر ہمارا دعویٰ کیا آئے گا کہ نبی نے شروع میں کیا, ٹھیک ہے, چھوڑا بھی نبی نے,
ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کو اپنی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. میں یہاں پہ بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ دعویٰ آپ نے کرنا تھا لیکن آپ نے رائے فرار اختیار کیا, تو میں نے نسخ کی جو آپ بار بار کیا منسوخ ہے ہم دعویٰ کریں گے وہ دعویٰ آپ نے کیا نہیں تھا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے تو میں آپ کا یہ دعویٰ, کیونکہ آپ کر تو نہیں رہے, تو میں اب آپ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ باطل آپ کی کتاب سے کر دیتا ہوں. پھر میں نے وہ دعویٰ بھی آپ کو وہ سمجھ لیجئے کہ ہماری طرف سے وہ جواب بھی تھا اور ہمارا دعویٰ بھی تھا کہ وہ کہتے ہیں مالک ابن حویرث اور عبداللہ بن یہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی آخری ایام میں آئے تھے, آخری عمر میں آئے تھے, تو وہ رفع الیدین ذکر کر رہے ہیں. تو علامہ سندھی کہتے ہیں کہ یہ بطلان باطل ہونے کی دلیل ہے ان لوگوں کی جو اس کے نسق کے قائل ہیں. آپ ہو گئے نا, آپ نے عالم کے تحت آپ باطل ثابت ہو گئے. آپ نے اتنا ٹائم صرف برباد کیا ادھر ادھر لوگوں کو الجھانے میں. پبلک ذی شعور ہے, باشعور پبلک ہے, وہ مناظرہ سن رہی ہے, اور پھر جز رفع الیدین کی عبارت کو بھی آپ نے نہیں چھیڑا. میں نے کہا تھا امام بخاری کہہ رہے ہیں یہ, اب امام بخاری سے بڑے تو آپ عالم نہیں ہے نا, یا آپ بولے امام بخاری سے ہی بڑھ گئے, امام بخاری سے تو آپ بڑے نہیں ہیں. یار صبور بھائی, حیرت کی بات ہے کہ مطلب آپ سے دعویٰ پیش نہیں ہو رہا تو آپ جھوٹ بھی باندھنے لگ گئے. میں نے منسوخ کا لفظ تو ابھی تک استعمال کیا ہی نہیں ہے, اور میں نے نہ ابھی تک دعویٰ پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, نہ میں نے ابھی تک دعویٰ پیش کیا ہے. تو اس باعث میں جو آپ نے بولا منسوخ کا تو لفظ استعمال نہیں کیا ابھی تک, میں نے دعویٰ بھی پیش نہیں کیا. کیونکہ آپ جب دعویٰ پیش کریں گے اپنے عمل کے مطابق, جو آپ کا عمل ہے اس عمل کے مطابق دعویٰ پیش کریں گے تو میں جواب دعویٰ پیش کروں گا, پھر آپ دلیل دیجیے گا, پھر آپ کی دلیل بھی بنتی. ٹھیک ہے میرا بھائی, ابھی تو آپ کی کوئی دلیل ہی نہیں بنتی. ٹھیک ہے بھائی, تو تھوڑی احتیاط کریں, دعویٰ پیش کریں اپنے عمل کے مطابق. ٹھیک ہے بھائی, ٹائم آپ نے بلا وجہ اتنا ضائع کر دیا. میں تو کب سے رٹ لگایا ہوں بھائی, دعویٰ پیش کریں اپنے عمل کے مطابق. دعویٰ پیش نہیں کیا, اتنا بولا ہے کہ بھائی نسخ ثابت نہیں. میرے بھائی مکمل دعویٰ پیش کریں نا اپنا. میں بھی ایسے کہہ دوں کہ بھائی ہمیشہ ثابت نہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی محترم دعویٰ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بھائیوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس حضرت جی نے, دیوبندی جی نے اب تک کوئی دلیل نہیں پڑھی, اور بفضل اللہ میں آپ کو اپنے دلائل جو ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں. اس نے میری ریکارڈنگ ہی نہیں سنی, میں نے بخاری سے حدیث بھی پڑھی تھی, میں نے اپنا دعویٰ بھی پیش کیا تھا کہ ہمارا دعویٰ یہ تھا جو میں نے پیش کیا تھا, لیکن اس نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ابتدا کے وقت, رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کرتے تھے. یہ سنت متواترہ ہے, یہ تواتر سنت ہے. تقریباً وہ تمام کتب حدیث جن میں باب صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مروی ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ واذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسه من الرکوع ورفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. اب یہ ان مقامات پر جو میں نے پڑھے, ان مقامات پہ اس روایت میں الفاظ ہیں کہ سیدنا نبی علیہ السلام کے بعد ذکر کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ ریکارڈنگ زیادہ ہو گئی ہے, میں بھی ترجمہ یہ. اچھا, ماشاءاللہ. چلے میرے بھائی, آپ نے بولا کہ ہم رکوع جاتے, رکوع سے سر اٹھا کے تیسری رکعت کے آغاز میں رفع یدین کرتے ہیں, اور یہ تواتر ہے, متواترہ سنت ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, تو ماشاءاللہ یہ آپ کا دعویٰ تھا. آپ جہاں نہیں کرتے, ٹھیک ہے, سجدوں میں نہیں کرتے, دوسری رکعت کے آغاز میں نہیں کرتے, چوتھی رکعت کے آغاز میں نہیں کرتے, یہ بھی اس دعوے میں شامل کریں. ٹھیک ہے میرے بھائی, تاکہ مکمل دعویٰ آپ کا پیش ہو. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے متواتر کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے, متواتر آپ کے نزدیک کیا ہے یہ بھی آپ بتائیں. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ میرا جواب دعویٰ آ جاتا ہے, پھر انشاءاللہ دلائل آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جہاں کرتے ہیں وہاں تو آپ نے بتا دیا, ٹھیک ہے, جہاں نہیں کرتے وہ نہیں بتایا. اگر اسی طرح آپ دعویٰ پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی ایسے دعویٰ پیش کر دوں, ہم بھی شروع نماز میں رفع یدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی شروع نماز میں رفع یدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ بتائیں کہ آپ کہاں نہیں کرتے, پھر ہم بھی انشاءاللہ بتائیں گے ہم بھی یہاں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تاکہ پروپر طریقے سے بات چلتی ہے, آگے چلے. ٹھیک ہے بھائی, جزاک اللہ.
حضرت جی آپ کی پتہ نہیں، آپ بات کچھ کرتے ہیں اور جواب کچھ دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے میرے خیال سے میری ریکارڈنگ سنی نہیں ہے. دعویٰ میں نے پہلے ہی کر دیا. میں نے کہا میں مدعی نہیں تھا، لیکن آپ کو بھاگنے نہیں دینا. میں نے آپ کی پکڑ کر لی ہے. علامہ سندھی سے پکڑ کی کہتا ہے ہمارے مولوی سے حوالہ پڑھ دیا. اصول آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اصول الزام الختم بما ہوا قائلہ. تو آپ اگر کم علم ہے یا آپ کو علم نہیں ہے کوئی، تو اس میں میرا قصور نہیں. آپ اپنے والوں کو جا کے تھوڑا ان کا گربان پکڑیں کہ مجھے علم کیوں نہیں سکھایا. امیر حمزہ جی، سیدنا یہ دیکھیں میں ترجمہ کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے ایک تکبیر کہتے ہیں اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہتے اور سجدوں میں رفع دین نہ کرتے تھے. یہ بخاری و مسلم میں ہے. عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کا عمل بیان کر رہے رسول اللہ کی وفات کے بعد. تو یہ ہمیشگی بالکل ثابت ہو گئی. اور بہت سارے دلائل تھے، لیکن اس نے صرف بندے نے وقت ضائع کیا جس میں مجھے دلائل کا یعنی موقع نہیں ملا، ورنہ میں اور سارے دلائل ذکر کرتا. اور یہ متواتر حدیث میں محدثین نے اس کو تواتر حدیث میں جو ہے نا ذکر کیا ہے. یہ جو ہے قطف الاظہار ہے اس میں ذکر ہے، احادیث المتواترہ میں اس کا یہ متواتر حدیث میں ذکر کیا ہے. اور سیر اعلام نبلاء میں امام زاہبی جیسا جو ناقد ہے، رجال ہے، اتنا بڑا ناقد ہے، وہ کہتے ہیں یدحرون شیار اہل الحدیث فی افراد الاقامت ورفع ایدیہ فی الصلوات وغیرہ ذالک. کہتے ہیں امام بخاری کے ساتھی اہل الحدیث کا شیار یعنی علامتیں ہیں اکیری اقامت اور رفع دین وغیرہ کا علی الاعلان اظہار کرتے ہیں. لہذا رفع الدین سنت نبوی ہے، اور شروع سے لے کر آج تک کتب کتاب و سنت کے یعنی اس عمل کرنے والے لوگ جو ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. تو مسئلہ رفع الدین کی تفصیل کے لیے جو ہے میں نے کچھ باتیں ذکر کر دی. بہت ساری باتیں میں نے ذکر کرنی تھی، لیکن یہ جو عقل سے پیدل بندہ ہے اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. نہ علامہ سندھی کا جواب دیا، نہ اس نے جواب دیا میری کسی بات کا. میں نے امام بخاری کا دعویٰ پیش کیا، امام بخاری کہہ رہے ہیں ثابت نہیں ہے نسخ نہ اللہ کے رسول سے، اور نہ اتنے بڑے بڑے ائمہ کے نام لے کے امام بخاری کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا. ہو سکتا ہے اب تک جواب دعویٰ نہیں کیا، ہو سکتا اب کر دیں. بسم اللہ کرو حضرت جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نے صرف اور صرف وقت کا ضیاع کیا تاکہ یہ رائے فرار اختیار کرے، لیکن میں بھاگنے نہیں دوں گا بفضل اللہ. میں نے تو کوئی بھی دیوبندی جس سے یہ میری بات ہوئی ہے اس نے یہی حرکت کی ہے. اور میں پھر دوبارہ وضاحت کے ساتھ، پہلے تو میں نے جو ہے وہ دعویٰ، اب میں نے دعوے پر دلیل بھی پیش کی، دعویٰ بھی پیش کیا تھا کہ رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانے کی جو نماز میں 4 جگہ ثابت ہے. نماز شروع کرتے وقت یعنی شروع نماز میں، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع سے جانے سے قبل، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں. ان مقامات پر رفع الیدین کرنا نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے ثابت ہے. اب کیونکہ اس بندے نے جو ہے نا، یہ بندہ مجھے پتہ نہیں عقل سے پیدل لگتا ہے یا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اس نے ابھی تک نہ دعویٰ کیا نہ جواب دعویٰ کیا. جب میں نے دعویٰ بھی کر دیا اس پہ بھی اس نے کوئی جواب دعویٰ نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے کہ اب کوئی بات کریں. حضرت نسخ پہ اب دعویٰ کرو، نسخ پہ. اور یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. اس کے حوالے سے میں دلیل پڑھ دیتا ہوں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلیت خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسه من الرکوع وقال ابو بکر صدیق صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسه من الرکوع. میں نے عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے صدیق کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز شروع کرتے وقت رکوع سے پہلے، یعنی جب وہ نماز شروع کرتے اور رکوع سے پہلے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور کہتے میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں، رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے. یہ سنن کبریٰ امام بہیقی کی جو کتاب ہے جلد 2 صفحہ 73 پہ اور سند صحیح کے ساتھ ہے. امام جو بہیقی علیہ رحمہ ہیں وہ اس حوالے سے اس روایت کے آگے لکھتے ہیں، اپنی خلافیات میں بھی ذکر کیے اور کہا ورجالہ، یعنی اس کی جو رجال ہیں، اس کی جو سند کے راوی ہیں وہ ثقہ ہیں. وہ کہتے ہیں رواۃ ثقاتن، اس کے راوی ثقہ ہیں، سچے ہیں. او میرے بھائی، میں نے بولا نا آپ کو عقل سے پیدل. خیر یہ آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، باقی آپ کے ساتھی فوراً شور مچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ نے بولا ہم رکوع جاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھا کے تیسری رکعت کے آغاز میں رفع یدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
میں نے بھی جواب دعویٰ دے دیا نا کہ ہم بھی شروع نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے بھی جواب دعویٰ دے دیا، ہم بھی شروع نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی پھر اپنا مکمل دعویٰ پیش کریں گے کہ بھائی کدھر کدھر کرتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں کرتے، پھر میں بھی اپنا مکمل دعویٰ پیش کروں گا، ہم بھی شروع نماز میں کرتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں کرتے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو بھائی پراپر طریقے سے چلیں گے تو ہم بھی پراپر طریقے سے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ نسک کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، پھر آپ بھی دعویٰ کریں کہ ہمیشہ کیا، ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ نہیں کیا، چھوڑا بھی، ٹھیک ہے۔ تو بات بھائی جیسی آپ کریں گے ویسی ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وقت ضائع تو شروع سے اب تک آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ میں پھر آپ لائن میں آنے لگے، پھر ان سے مطلب بے چینی ہو رہی ہے ان کو نا۔ تو میرے بھائی یہ بے چینی ساری ختم ہوگی آپ کی، آپ اپنا دعویٰ مکمل پیش کرو، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہی دعویٰ پیش کرنا ہے تو پھر ہمارا نیچے جواب دعویٰ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اب اس کا انکار کون کرے گا؟ شروع نماز میں تو آپ کرتے ہیں، بقیہ مقامات پہ نہیں کرتے، وہ مقامات ذرا ذکر کریں اور ان کی نفی دکھائیں ان مقامات کی۔ حضرت یہ آپ کہاں سے رائے فرائے اختیار کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ کی پکڑ ہو چکی ہے، ان مقامات کی نفی دکھائیں جو آپ شروع میں تو کرتے ہیں، ان مقامات کی نفی دکھائیں، رکوع جاتے رکوع سے اٹھو، دیگر مقامات کے نام لے کر ہر جو نماز میں ہم کرتے ہیں رفع الیدین اس کی نفی دکھائیں۔ اب نفی پر آ جائیں، نسک کا دعویٰ تو پہلے ہی آپ کے گھر سے میں نے باطل کر دیا۔ رکوع جاتے تکبیر تحریمہ میں آپ رفع الیدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور مقامات پہ نہیں کرتے، تو اب دعویٰ خاص کریں۔ آپ تو دعوے کے الفاظ ہی نہیں بنا پا رہے، پتہ نہیں آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں پڑھایا، آپ نے نہ دعویٰ کیا نہ جواب دعویٰ کیا، ہم نے دعویٰ بھی کر دیا، آپ کے گھر سے وہ دعویٰ ثابت بھی کر دیا، اور آپ لوگوں کا جو دعویٰ ہے وہ علامہ سندھی سے، امام بخاری علیہ رحمہ سے، اس کا رد بھی کر دیا بفضل اللہ تعالی۔ اور تمام جو ہمارے دیوبندی بھائی ہیں وہ یہاں پہ سن رہے ہیں، ان کو یہ بات معلوم بھی ہوگی کہ یہ اتنی دیر سے گفتگو چل رہی تھی جس میں حضرت جی اپنا دعویٰ کرنے سے بالکل قاصر ہیں، پھر کہتے ہیں اب دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم صرف نماز کے شروع میں کرتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا دعویٰ، دعویٰ خاص ہوتا ہے، اس میں خاص الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے کیا کہ ہم ان مقامات پہ کرتے ہیں اور میں نے دلیل بھی ذکر کر دی۔ ہم بھی فضل اللہ، ہم ایسے نہیں ہے کہ دلیل کو چھپائیں، نہیں، دلیل بھی ذکر کر دی، صدیق کائنات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ثابت کر دیا، اور امام بخاری سے یہ بات ثابت کر دی، اور بڑے بڑے ائمہ سے امام بخاری کی سند سے کہ وہ انہوں نے انکار کیا کہ صحابہ میں سے ایسے کسی کے پاس بھی علم نہیں تھا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور امام ذہبی علیہ رحمہ ناقد رجال ذہبی جیسا وہ کہتا ہے کہ یہ تو شعار اہل الحدیث میں سے امام بخاری تو اور دیگر علماء علی الاعلان رفع الیدین کا یعنی سنت کا یعنی اظہار کرتے تھے، یہ شعار اہل الحدیث ہے، تو یہ تو اہل بدعت کا شعار ہے جو رفع الیدین نہیں کرتے، باقی اہل حدیثوں کا یہ سنت کے ماننے والوں کا شعار ہے وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناظرے کے اختتام پر، کیونکہ اختتام ہو چکا ہے وقت کا، تو میں بس صرف ایک بات ذکر کروں گا کہ وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے سب بھائیوں نے مناظرہ سنا، اور اس کے اختتام پر میں یہ بات ذکر کروں گا کہ نہ تو یہ بندہ اس نے وقت ضائع کیا، نہ یہ دعویٰ کر سکا، اور نہ ہی ہمارے دعوے کا جواب دے سکا، اور نہ ہی اپنا دعویٰ پیش کر سکا۔ میں نے بار بار کہا کہ ہم تو مدعی نہیں ہے، مدعی تم لوگ ہو، کیونکہ رفع الیدین کے نسک کے تم لوگ قائل ہو۔ تو اس نے بولا نہیں، میں نے کہا میں نے اس کو بھاگنے نہیں دینا، چلے میں ہی دعویٰ کر دیتا ہوں، میں نے اپنا دعویٰ بھی کیا، اس نے اس دعوے کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے ان دعووں پر دلیل بھی پڑھی۔ جو ان کا یہ مناظروں میں دعویٰ کرتے ہیں نسک کا کہ رفع الیدین ترک یا منسوخ ہے، میں نے ان کے گھر سے ثابت کر دیا، حاشیہ نسائی سے جو علامہ سندھی کا حاشیہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دو صحابہ جو تھے وائل ابن حجر اور مالک ابن حویرث، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آخری عمر میں آئے تھے۔ جو وہ آخری عمر میں آئے تھے تو نبی علیہ السلام کا آخری عمر تک رفع الیدین ہونا ثابت ہو گیا، تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کا پھر نسک ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ سندھی جو حاشیہ نسائی میں لکھتے ہیں کہ یہ باطل ہونے کی دلیل ہے ان لوگوں کی کہ جو اس کے نسک کے قائل ہیں۔ تو میں نے ان کے گھر سے ان کے دعوے کو باطل کر دیا کہ بھائی ترک رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ میں نے پھر جز رفع الیدین سے ثابت کیا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے اور اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے، اور نہ اہل علم کے پاس یہ کوئی علم تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ ان میں سے کوئی ترک رفع الیدین کا قائل ہو، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ رفع الیدین متواتر سنت ہے، ہم نے اس کا سنت ہونا ثابت کر دیا۔ صدیق اکبر صدیق کائنات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی میں نے یہ بات ثابت کر دی، اور اس دیوبندی نے جو ہے
وہ رائے فرار تو درمیان میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ بس جان چھوٹ جائے کسی طرح دیوبندی، لیکن اب اس کی مکمل جان چھوٹ گئی کہ وہ 11:04 ہو چکے ہیں، اور بفضل اللہ تعالی ہم جیسے کہ دیگر مناظرے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے ان میں بھی ہم اللہ کی توفیق سے دلائل کے میدان میں بالکل بھاری رہے ان کے اوپر. اور کیونکہ حنفیت جو ہے نا یہ سنت چور لوگ ہیں، یہ سنتوں میں کیڑے نکالنے والے لوگ ہیں. بھائی بندہ یہ سوچے اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ثابت ہے تو پھر کر لو، اگر ترک ہے تو پیش کر دو دلیل، جبکہ یہ دلیل تو کیا دعویٰ کرنے سے بھی قاصر رہا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور بس یہ میری دعا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.